بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم تو آواز ختم، الفاظ ختم۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ میں نے کچھ ایسے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے ہی آپ کو بد دعا دے۔ جب بھی وہ اللہ کے سامنے آپ کی وجہ سے روئے گا تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، پھر بھی ایک کامیاب خاتون تھیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، صرف بیٹیاں تھیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سلام کہلوائے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی ساری عمر اس غم میں نہیں کھپائی، بلکہ کم عمری میں بیوگی کے باوجود بامقصد اور پروقار زندگی گزاری۔ حضرت آسیہ کو اچھا شوہر نہیں ملا، پھر بھی آخر دم تک حق کے راستے پر ڈٹی رہیں۔ اپنی زندگی کی محرومیوں کو اپنی کمزوری نہیں، طاقت بنائیے۔ لوگ بھی تبھی آپ کی محرومیوں کو زبان کی نوک پر رکھ لیتے ہیں جب آپ اس بات پر خود بہت حساس ہوں۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیجیے اور اپنی ذات کی نفی کرنے کے بجائے جو جیسا ہے اسے ویسا قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ جب تک زندہ ہیں زندگی کو بوجھ نہ بنائیے، زندگی کو مفید بنائیے، اوروں کے لیے مفید بن جائیے۔ خوبصورت ازدواجی زندگی کے کچھ راز۔ ماں اور بیوی دونوں کو اہمیت دو، دونوں کو ہمیشہ بے پناہ عزت اور محبت دو۔ ایک تمہیں اس دنیا میں لائی اور دوسری تمہارے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا؟ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا کہ تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اگر کسی عورت پر اس حال میں موت آئے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے، مگر بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا۔ عورت کا نامحرم مرد سے نرم گفتگو کرنا بھی بدکاری میں داخل ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔
بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ جو مرد کانوں کا کچا ہو وہ اپنا گھر جلد برباد کر لیتا ہے۔ بہترین شوہر کی خوبیاں: معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کرے، بیوی کی ضرورت کا خیال رکھے، احساس اور صلہ رحمی کرنے والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کے بجائے دوست اور ہم سفر سمجھے، اگر کوئی ان بن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ عورت کو دنیا کے کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کڑواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے والدین اور اپنی فیملی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ چند احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اکیلے سفر کرنے میں کتنا نقصان ہے تو کوئی بھی شخص رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے کسی مومن کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دی تو اللہ تعالی قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی اس سے دور فرما دے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست انسان کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالی دنیا آخرت میں اس کے لیے بھی آسانی پیدا فرما دے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالی بھی دنیا و آخرت میں اس کے عیوب و گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جب بندہ اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کی مدد میں لگا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کی مدد فرماتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کر کے مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، رحم یعنی خونی رشتوں کا سلسلہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے جس نے میرے تعلق کو جوڑ کے رکھا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لے گا۔ ایک سبق آموز کہانی۔ ایک بیٹا پڑھ لکھ کر بہت بڑا افسر بن گیا۔ والد کی وفات کے بعد ماں نے ہر طرح کا کام کر کے اسے اس قابل بنا دیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ ان کے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ لوگوں کو بتانے میں انہیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ان پڑھ اور سادہ سی عورت اس کی ساس ہے۔ بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا، ماں میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہوں، میں اور تم دونوں خوش رہیں، اس لیے آج تم مجھ پر کیے گئے اب تک کے سارے اخراجات سود سمیت ملا کر بتا دو، میں وہ ادا کر دوں گا، پھر ہم الگ الگ سکھی رہیں گے۔ ماں نے سوچ کر جواب دیا، بیٹا حساب ذرا لمبا ہے، اس لیے سوچ کر بتانا پڑے گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ بیٹے نے کہا، ماں کوئی جلدی نہیں، 2-4 دنوں میں بتا دینا۔ رات ہوئی، سب سو گئے۔
ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی اور بیٹا جہاں سویا ہوا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے کروٹ لی تو ماں نے دوسری طرف بھی پانی ڈال دیا۔ بیٹا پریشان ہو کر اٹھا اور چیخ کر بولا، ماں یہ کیا ہے؟ میرے بستر کو پانی پانی کیوں کر ڈالا؟ ماں بولی، بیٹا تو نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب بنانے کو کہا تھا، میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر گیلا کر دینے سے جاگتے ہوئے کاٹی ہیں، یہ تو پہلی رات ہے اور تو ابھی سے گھبرا گیا۔ میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا جسے تو ادا کر پائے۔ ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ پھر وہ ساری رات اس سوچنے میں گزار دی کہ شاید احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا قرض نہیں اتارا جا سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے، ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں ہم خفا تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اے دوست اس ماں سے جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ آخر میں ایک خوبصورت نصیحت، نیک اعمال میں سستی اور رکاوٹ نظر آئے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آخرت پر اس شخص کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی کی سزا کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس کی زندگی میں ظاہر ہونے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ ایمان رکھنے والے شخص کے دل میں برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اور وہ نیک کاموں کو اس طرح ضروری سمجھتا ہے جس طرح کھانا پینا۔ یہ تمام خوبیاں دنیا میں انسان کو بطور انعام اس وقت ملتی ہیں جب یہ شخص ایمان لاتا ہے اور پھر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرتا ہے، اور ان تمام خوبیوں اور انعامات کی بدولت آخرت میں فلاح و کامیابی کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہی ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے ساتھ اس پر مرتب ہونے والے انعامات سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔